अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुम पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के थप्पड़ों की आवाज़ फिर से आ रही है। आर्मी चीफ ने एक बड़ा सच बोला और बिलखसूस औरतों की जो इज़्ज़त है उसके ऊपर बात की। पख्तून सड़कों के ऊपर निकल आए, पाकिस्तान में पानी नायाब हो गया, ज़लज़ले आने शुरू हो चुके। ये सारा मामला है क्या? आज इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के थप्पड़। आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी ने ये दूसरी मरतबा अमल किया है और इससे कबल एक बड़ी तकरीब में जब वो वफाकी वज़ीर थे, इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, तो फवाद चौधरी ने मुबश्शिर लुकमान को थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ जो हैं ये फवाद चौधरी नहीं मारते बल्कि उनसे मरवाए जाते हैं और इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के थप्पड़ जो हैं उसकी बारिश हो रही है। अब उस वक्त ज़ाहिर है मुबश्शिर लुकमान जो हैं उनकी ट्यून कुछ और थी। उन्हें राय रास्त पे लाना था, खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करना था, डाइवर्शन के ऊपर कौम को लगाना था। तो वो तकरीबन 10 दिन खबर चलती रही थी कि फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा काम किया, जिसके बारे में मना किया गया कि आप किसी के चेहरे के ऊपर थप्पड़ नहीं मार सकते। तो फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारा। अब फिर से इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर शोएब शाहीन साहब जब एक सहाफ़ी से बात कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर थे, तो फवाद चौधरी पीछे से आए और शोएब शाहीन को मारना शुरू कर दिया और थप्पड़ मारने की कोशिश की और कोशिश कामयाब भी हो गई। तो ये भी क्या कोशिश थी कि हम एक नया इशू क्रिएट करें। अब जैसे इमरान रियाज और शेर अफजल मरवत का इशू क्रिएट हुआ है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। फिर देखिए कि शोएब शाहीन के लोगों ने, उनकी जो सिक्योरिटी साथ थी, उन्होंने खूब शोएब शाहीन के लोगों ने मारा फवाद चौधरी को और फिर वहाँ से भागे। और इतने बेशर्म और ढीठ हैं कि गाड़ी में बैठ के कहते हैं कि इमरान खान साहब ने सुलह करवा दी और इनके जो भाई हैं फैसल चौधरी वकील, वो भी कह रहे हैं कि सुलह हो गई। शोएब शाहीन ने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, इसने उनके कहने के ऊपर मेरे साथ ऐसे किया, कोई सुलह नहीं हुई, कोई सुलह नहीं करूंगा, कोई इमरान खान ने ऐसे नहीं कहा, जबकि नईम हैदर पंचोता भी साथ थे। तो ये फवाद चौधरी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके नापसंदीदा लोगों को थप्पड़ मरवाना चाहती है, उन्हें ज़लील व ख्वार करना चाहते हैं, उन्हें बेइज्जत करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे लोग ना सलवार कमीज़ पहन के, जोगर पहन के, तो आपने देखा होगा कि फार्म जब वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे तो वो छीन रहे थे। अब चूंकि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं तो इनकी कोशिश है कि चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी और चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले आगे रमज़ान भी आ रहा है, अपोजिशन का इताद बन रहा है, तो लिहाजा ये थप्पड़ मरवा के कुछ ऐसा किया जाए कि इसी के ऊपर 8-10 दिन बात होती रहे और हमारा टाइम जो है वो किसी न किसी तरीके से गुजर जाए। अब ये जो फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन साहब को थप्पड़ मारा, इसके हवाले से अगर आप देखें तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ये थप्पड़ जो है बिला वजह और बेवजह तो मारा नहीं जाता, इसके पीछे तो कोई ना कोई लॉजिक है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ रही हैं और सबसे पहला सवाल ये है कि क्या फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं या नहीं। वो किसी सूरत तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। उन्हें इमरान खान ने 30 सेकंड मिलने क्या दिया, उन्होंने समझा मैं पार्टी में वापस आ गया हूँ। तो फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन की लड़ाई और लड़ाई अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर हुई और फवाद चौधरी बैरिस्टर शोएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। शोएब शाहीन थप्पड़ खाने के बाद ज़मीन पर गिर गए और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां भी दी। और फवाद चौधरी जब से तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद दोबारा फाल हुए हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमाओं पर हमेशा तनकीद करते हैं। फवाद चौधरी को याद रखना चाहिए कि मुश्किल वक्त में वो पार्टी और खान को छोड़ के चले गए थे और दूसरी जानिब के वकील रहनुमा भी इलेक्टेड रहनुमाओं को तस्लीम नहीं कर रहे। इनकी आपस की लड़ाई है और शेर अफजल मरवत की मिसाल भी अपनी जगह मौजूद है। मान लेते हैं शेर अफजल मरवत का तरीकाकार जो है, नीयत जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये वक्त मरवत पर वक्त ज़ाया करने का नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के कैदियों और खान की रिहाई के लिए बेहतर हिकमत अमली मरतब करने का काम है। और खान साहब ने शेर अफजल मरवत को फारिग किया और शेर अफजल मरवत उल्टा ये कह रहे हैं कि मैं पीटीआई का हूँ, मेरी जमात है, मैं इसको लीड करूँगा, मैं जलसे जुलूस करूँगा, मैं सारी चीज़ें करूँगा। ऐसे चिमट गए हैं साथ कि वो कंबल वाला हिसाब हो चुका है। दुनिया की 10वीं बड़ी जमात, पाकिस्तान की सबसे मशहूर जमात होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का छोटी छोटी बातों के लिए को लेकर आपस में दस्त व गर्बियाँ होना पार्टी और खान के लिए यकीनी तौर के ऊपर मसाइल पैदा कर रहा है। यही बात जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। और फिर जो शेर अफजल मरवत है वो इमरान रियाज खान के हवाले से कह रहे हैं ये फैज़ हमीद के ज़रिए इसने एकड़ों के हिसाब से ज़मीन ली, वहाँ फार्म हाउस बनाया, मेरे पास उसकी वीडियो है, वो मैं रिलीज़ करूँगा। इसके पास इतने पैसे कैसे आए? पासपोर्ट अगर ब्लॉक नहीं किया पाकिस्तानी हुकूमत ने तो इसका मतलब कि उनकी रजामंदी शामिल थी। पासपोर्ट ब्लॉक हो जाता तो वो इंग्लैंड तक कैसे पहुँचे? तो बेशुमार सवालात उन्होंने खड़े किए। तो ये लोगों की नीयत ज़ाहिर हो रही है कि ये पहले क्या थे, अब क्या हैं और क्या चीज़ें कर रहे हैं।
پھر دیکھیے کہ آرمی چیف صاحب نے ایک بڑا سچ بھی بولا ہے. میں سچ بولنے سے پہلے آ جاتا ہوں کہ جو انہوں نے خطاب کیا طلباء سے اور پھر جو عورتوں کی عزت کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور پھر خاص کر جو پختون باہر نکلے ہیں اس کے اوپر آتا ہوں. آرمی چیف نے پہلے تو یہ کہا کہ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہ قوم کھڑی ہے پاک فوج کے ساتھ. جس بھی فوج کے ساتھ قوم کھڑی ہو جائے وہ کبھی ہارتی نہیں. تو فوج کی مدد اگر آپ کے ساتھ ہوتی تو کیا پختون باہر نکل کے سڑکوں کے اوپر جھنڈے اٹھا کے امن مارچ کر رہے ہوتے؟ اگر آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی اور ملک کے اندر امن ہوتا اور فوج صحیح کام کر رہی ہوتی تو کیا یہ روزانہ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ شہید ہوتے؟ وہ کسی کے والد ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے خامد ہیں, وہ بھی تو کسی کے لخت جگر ہیں. تو اگر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تو کیا فارم 45 کو فارم 47 میں بدل دیتے؟ جب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ سخت الزام لگایا گیا جو کہ ثابت بھی ہوا کہ آپ نے فارم 45 کو 47 میں بدلا اور جس عوام کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا آپ نے. اس عوام کا مینڈیٹ چوری کروا کے آپ نے ان لوگوں کو اقتدار میں لایا, وہ رجیم چینج کیا کہ رجیم چینج ہوا تھا اس کے اوپر جو الیکشن والا رجیم چینج کیا آپ نے, یہ امریکہ سے بھی ورث تھا. چونکہ عوام نے خاموش انقلاب جو تھا وہ لے آئے تھے تو عوام لہٰذا آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. عوام جس فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس کی حالت یہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا جب تک آپ سیاست سے مداخلت ختم نہیں کرتے, جب تک آپ بے گناہ لوگوں کو پکڑنے میں معاونت نہیں کرتے, جب تک آپ عدلیہ کو آزاد نہیں کرتے, پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوتی, وہاں ان کے اندر جا کے لوگوں کو گرفتار کرنا نہیں چھوڑتے, اس وقت تک قوم آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. یہ اپنے ذہن میں گسیڑ لیجئے, قوم کھڑی ہوگی لیکن وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھا کریں, اس سے آپ کو ادراک ہوگا, اندازہ ہوگا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. اب آ جائیں کہ عورت کی عزت آپ نے بیان کی. آپ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. تو عورت کی عزت یہ ہے کہ مریم صاحبہ زراعت کے گرین پاکستان کے منصوبے کا افتتاح کریں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. پہلے تو یہ بتائیں کہ فوجیوں کا, آرمی چیف کا کیا لینا دینا گرین پاکستان کے ساتھ؟ آپ کا کیا تعلق ان گرین منصوبوں کے ساتھ؟ آپ جائیں پختون جو امن مارچ کر رہے ہیں وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, عام عوام شہید ہو رہی ہے, ان کا کام کریں. آپ تو زراعت کے اندر گھس آئے اور پھر کہتے ہیں کہ عورت کو عزت دینی چاہیے. اگر عورت کو عزت دینی چاہیے تو یہ آپ کے دور کے اندر جو طیبہ راجہ تھی اس کو دوپٹہ کس نے, جب اس نے گرایا تھا تو بالوں سے پکڑ کے کس نے گھسیٹا تھا؟ مہرنگ بلوچ کو اپنا حق مانگنے کے اوپر سڑکوں کے اوپر کس نے گھسیٹا تھا؟ جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں کینسر کی مریضہ, وہ 2 سال سے جیل کے اندر ہیں یا 1.5 سال سے, ان کا قصور کیا؟ یہ عورت کی عزت کا نام ہے. صنم جاوید جیسی کیسی بھی ہے, یہ عزت اور احترام ہوتا ہے. عالیہ حمزہ کو آپ نے جیل میں رکھا, اور کتنی عورتوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا نہیں کیا. تو کیا عورت کی عزت ایسی کی جاتی ہے؟ کیا عورت صرف مریم نواز شریف صاحبہ کا نام ہے؟ کیا عورتوں کی ڈیفینیشن میں یہ باقی پی ٹی آئی کی عورتیں نہیں آتی؟ کیا عورت صرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں؟ تو اگر آپ عورت کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, یہ پوری قوم کی عورتیں جو ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی مائیں ہیں, اور ان کو بھی عزت دیجیے. تو آپ عورت کی عزت دینے کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری جانب عورتوں کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب تک قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہے پاک فوج کبھی نہیں آ رہے گی. جنرل عاصم منیر, ایسا آرمی چیف نے طلباء سے خطاب کے دوران کہا, اور یہ بات 100% سچ ہے. مگر عوام تب فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی جب عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا جاتا. یہ وہ جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو عوام جوابی طور کے اوپر سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دوسری جانب پاکستان کے اندر جہاں گرین منصوبے کا افتتاح ہوا, بہت اچھی بات ہوئی, میں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن وہ عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج ہوگا تو ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے, تو آپ مذاق اڑاتے تھے ان کا. آج 2 دن پہلے اسلام آباد کے اندر زلزلہ آیا, بارشیں ہو نہیں رہیں, اور انٹرنیشنل رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پانی نایاب ہونے جا رہا ہے. دسمبر, جنوری, فیبروری کے اس مہینے میں لوگ 2 سویٹر پہنتے تھے, دن کے وقت دھوپ ہوتی ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کلائمیٹ چینج نے کیسی تبدیلیاں لائی ہیں؟ راولپنڈی میں پانی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے, اور واسا نے شہر میں واٹر ایمرجنسی نافذ کر دیا, اور فروری اور مارچ میں بارشیں نہ ہوئی تو پانی کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا. ایم ڈی واسا نے یہ بات بیان کی, اور اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ حالات شدت اختیار کر جائیں. آپ دیکھیں کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے اندر شدید قلت پیدا ہو رہی ہے, بارشیں نہ ہونے سے زراعت کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے, اور اگر یہ بارشیں کہا جا رہا ہے واسا کے مطابق کہ یہ کچھ عرصہ تک نہ ہوئیں
تو پاکستان کے اندر پانی کا بحران شدت اختیار کرے گا، اور زمین کے نیچے واسا کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پانی کم ہو چکا ہے۔ تو بجائے آپ ان چیزوں کو توجہ دیں، آپ کی توجہ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے جیل میں رکھنا ہے، شعیب شاہین کو فواد چودھری سے تھپڑ کیسے مروانا ہے، ان تمام قوم کو جو ہے وہ ڈائیورشن کے اوپر کیسے لگانا ہے، فلاں چیز کیسے کرنی ہے۔ تو نئی چیک پوسٹ اور نئی نوکریاں، ماجرا کیا ہے، یہ آپ کہانی سنیے۔ دریائے سندھ پر 2 درجن کے قریب اینٹی سمگلنگ چیک پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں۔ ان چیک پوسٹوں پر کسٹم کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہوں گے۔ اضافی 3 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں، یہ شہباز رانا کہہ رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ بھی ریٹائرڈ فوجی تعینات ہوں گے، سمگلنگ کو روکنے کے لیے ہوں گے، اور یہ کسٹم کی چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں۔ تو لہٰذا آئندہ آپ نے کہیں سے کوئی سامان ریلیز کروانا ہے تو وہ بھی فوج سے رابطہ کریں۔ تو آگے دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگ پریشان ہیں، لوگ بیرونی دنیا میں جا رہے ہیں، ڈینکیز لگا رہے ہیں، ڈینکی لگا کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پختون امن مارچ جو ہے عوام وہ سڑکوں کے اوپر نکل آئے۔ یہ عوام کی بہت بڑی تعداد کا امن مارچ ہے۔ ہم اسلحہ اٹھا کر لڑنے کے لیے نہیں نکلے، ہم امن کے لیے نکلے ہیں، ہم امن کے لیے کھڑے رہیں گے۔ شاہد ہٹک کا کرکک میں امن مارچ سے خطاب، امن امن کا نعرہ بھی لگایا گیا۔ تو یہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں انہیں بھی امن چاہیے، یہ فوج کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں مقامی، اور ایون جو فوجی ہیں، ان کو کوئی شہید نہ کرے۔ تو تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے، پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے خرچ کرنے کے بجائے، صرف کرنے کے بجائے اس طرف آئیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ دیں۔ تو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔